السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں غزوہ بدر کو ایک عجیب انداز سے منعقد کرنے کا جو وجہ ہے وہ بھی ارشاد فرمائیں گے۔ خلاصہ اس وجہ کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے، سخت صورتحال بتا رہے مسلمانوں کے حوالے سے کہ مسلمان انتہائی سخت حالات میں تھے۔ ایک تو جو سب سے قریبی جگہ تھا مدینہ منورہ کی طرف، مسلمان اس طرف تھے، اور اس سے کافی فاصلے پر کافروں کی جماعت تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان جہاں تھے وہاں پر پانی کی بھی قلت تھی اور جگہ بھی ریتیلی تھی۔ جو کافروں کی جگہ تھی وہاں پر پانی بھی وافر مقدار میں موجود تھی، اور اس طریقے سے ریتیلی پتھریلی زمین تھی کہ جہاں پر ان کے پاؤں صحیح طریقے سے ٹک جاتے تھے۔ اس طریقے سے مسلمان باقاعدہ جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے ہوئے تھے، اور ساتھ ساتھ میں نہتے تھے، تعداد کم تھی، اسلحہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ کافر ہر طرح سے مسلح تھے، لیس تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی گرفت سے تجارتی قافلہ جس کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے یہ نکلے تھے، یہ بھی گرفت سے نکل گیا تھا، اور تقریباً 3 میل کے فاصلے پر وہ پہنچ چکا تھا مسلمانوں سے دور۔ اور اس طریقے سے وہ اپنے جو مسلح لشکر تھا ان کا بھی وہ آرام سے تعاون کر سکتے تھے، مالی طور پر بھی اور جانی طور پر بھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ساری صورتحال جو صورتحال تھی یہ انتہائی مسلمانوں کے لیے پریشان کن تھی۔ اس ساری صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انداز اپنایا کہ مسلمانوں کو پہلے سے پتہ نہیں تھا کہ ہم مسلح لشکر سے لڑیں گے۔ اس طریقے سے کافروں کی آنکھوں میں مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی، اور اس طریقے سے حالات بھی ان کے ذہن کے مطابق بنایا، سازگار بنایا ان کے لیے، تاکہ یہ پسپا نہ ہو جائے، واپس نہ ہو جائے۔ اور مقصد یہی ہے اس پوری بات کا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معرکہ منعقد کرانا تھا تاکہ حق کو حق ثابت کرے اور باطل کو باطل کر کے ان کو دکھائے۔ تو اس وجہ سے اللہ یہاں یہ بھی فرما رہے کہ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، کہ اگر یہ مسلمان آپس میں پہلے سے قرارداد کر لیتے کہ فلاں دن پر ہم آپس میں ایک دوسرے سے کے ساتھ لڑیں گے، تو شاید کہ یہ جو معرکہ تھا یہ منعقد نہ ہو جاتا، یہ معرکہ ہو کر نہ آ جاتا سامنے۔ تو اس مقصد کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کر کے دکھایا کہ مسلمانوں کو پہلے سے بھی نہیں بتائی گئی تھی، اور اس طریقے سے یہ آ گئے۔ اگر پہلے سے بتائی جاتی تو شاید کمزور جو اس وقت نئے مسلمان ہو گئے تھے وہ شاید اس لڑائی کے لیے تیار نہ ہو جاتے۔ اور دوسری طرف کافروں کے ذہن میں بھی مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی تاکہ یہ لوگ لڑائی پر آمادہ ہو جائے، پسپا نہ ہو جائے۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ لڑائی اب ان کے درمیان، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، اور اس طریقے سے کافروں کو شکست مل گئی۔ یہی فرما رہے اللہ کہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا لَفَشِلْتُمْ، تو تم لوگ جی چھوڑتے، اور وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور اس وقت تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تو کافروں کو تمہاری نظر میں توڑا کر کے دکھاتا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور ان کو ان کی نگاہوں میں توڑا کر کے دکھاتا،
لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔